اختیارات نہیں تو گھر جاؤ، کیوں میئر بنے بیٹھے ہو؟ چیف جسٹس کا وسیم اختر پر اظہار برہمی۔ سپریم کورٹ میں دوران سماعت جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے، کراچی سے ہر کوئی اپنے حصے کی بالٹی بھر کر چلا جاتا ہے، سندھ میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وزیر بڑی گاڑیوں میں مسکراتے ہوئے گھومتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہیلی کاپٹر پر گھوم کر آ جاتے ہیں۔ چیف جسٹس کی ناراضی بجا ہے، کوئی محکمہ پرفارم نہیں کر رہا، سندھ حکومت کی کارکردگی صفر ہے۔ میئر کراچی وسیم اختر کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے تسلیم کیا شہر کی 70% زمین صوبے کے پاس نہیں، ان اختیارات کے ساتھ کوئی میئر کارکردگی نہیں دکھا سکتا۔ سپریم کورٹ آرٹیکل 140A سے متعلق درخواست کی سماعت کرے۔ کراچی بھر سے بل بورڈز فوری ہٹائے جائیں، سپریم کورٹ کے احکامات، کمشنر کو ہورڈنگز اور بل بورڈز ہٹانے کے اختیارات۔ سپریم کورٹ میں ہل پاک اراضی کیس کی 20 سماعت، عدالت کا ہل پاک کی زمین پر گھروں کو کرنے کا حکم۔ ملک بھر میں معاشی سرگرمیاں بحال، کھل گئے ریسٹوران، پارک، شاپنگ مال، سیاحتی مقامات، جم، کھیلوں کے میدان اور مزارات بھی کھل گئے۔ سینما ہالز اور تھیٹر میں بغیر ماسک داخلے کی ممانعت، پبلک ٹرانسپورٹ میں کھڑے ہو کر سفر ممنوع، تعلیمی ادارے اور شادی ہالز بدستور بند، لاہور چڑیا گھر کل کھولنے کا فیصلہ۔ ریسٹورانٹس کی رونقیں بھی بحال ہو گئیں، دن کے بعد رات کے کھانے کے لیے بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے ریسٹورانٹس کا رخ کر لیا، من پسند کھانوں کا مزہ اڑایا جانے لگا۔ ادھر سندھ حکومت نے کاروباری اوقات باقی ملک سے مختلف رکھے، سندھ میں اوقات کار صبح 6 سے رات 8 بجے تک ہوں گے۔ پارک لین ریفرنس میں آصف علی زرداری پر فرد جرم عائد، سابق صدر کا انکار، آصف علی زرداری پر ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم عائد کی گئی، چارج شیٹ کے الزام سننے کے وقت وکیل کا ہونا ضروری نہیں، احتساب عدالت کے جج کا آصف علی زرداری سے مکالمہ، شریک ملزم انور مجید سمیت مجموعی طور پر 13 ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی۔ مریم نواز کل نیب لاہور میں پیش ہوں گی، ذرائع کے مطابق مریم نواز قافلے کی صورت میں جاتی امراء سے نیب آفس پہنچیں گی۔ نون لیگ نے کارکنوں کو صبح 9:30 بجے کا وقت دے دیا، نیب نے مریم نواز کو جاتی امراء کی اراضی کی منتقلی کے الزام میں طلب کیا۔ نیب میں پیشی کے لیے اکیلا جاؤں گا، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی میڈیا سے گفتگو، بولے نیب وفاقی ادارہ ہے، صوبے کے ماتحت نہیں، صوبے میں ترقی کے مخالف سے اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں، جہاں جہاں کمی کوتاہی دیکھی ان محکموں کو ہدایات دے دیں۔ فورٹ منرو کے قریب بین الصوبائی شاہراہ پر 3 روز سے ٹریفک جام، ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے راکھی گاج سے لے کر فورٹ منرو تک گاڑیوں کی لمبی قطاریں، پہاڑی علاقوں میں مسافروں، سیاحوں اور تاجروں کو مشکلات کا سامنا۔ الیکٹرک نے اربوں خربوں کے حساب سے کما لیا، ڈائریکٹرز کو گرفتار کیا جائے۔ سپریم کورٹ میں دوران سماعت چیف جسٹس کا اظہار برہمی، ریمارکس میں کہا کراچی میں گھنٹوں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا آدمی شہر کی بجلی بند کر دیتا ہے۔ عدالت میں کراچی سرکلر ریلوے بحالی کیس کی بھی سماعت ہوئی، سیکریٹری ریلوے کی سرزنش۔ پاکستان نے کشمیر جنرل اسمبلی کے صدر کے سامنے بھی اٹھا دیا، وزیر اعظم سے جنرل اسمبلی کے صدر وولکن بوزکر کی ملاقات، عمران خان نے کہا اقوام متحدہ کشمیر کی صورتحال پر بھرپور کردار ادا کرے۔ قومی اسمبلی میں محفوظ ٹرانزیکشنز کے آرڈیننسز کثرت رائے سے منظور،
بابر اعوان نے روک تھام کے آرڈیننس کی توسیع دینے کی تحریک پیش کی۔ نوید قمر نے مخالفت کر دی، کہا آئینی پابندی ہے کہ آرڈیننس میں ایک ہی بار توسیع ہو سکتی ہے۔ شازیہ مری نے پی ٹی وی لائسنس فیس بڑھانے کا معاملہ اٹھایا۔ علی محمد خان بولے یہ پی ٹی وی دیکھنے کی نہیں، ٹی وی رکھنے کی فیس ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ عمر اکمل کیس میں کھیلوں کی عالمی ثالثی عدالت میں اپیل دائر کرے گا۔ عمر اکمل پر پابندی پر کمی کے خلاف اپیل سوئٹزرلینڈ کے شہر لوسین میں دائر کی جائے گی۔ کئی دنوں تک مسلسل اضافے کے بعد سونے کی قیمت کچھ نیچے آ گئی۔ ملک میں فی تولہ سونا 3,000 روپے سستا، فی تولہ قیمت 1,29,000 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت 2,572 روپے کمی سے 1,10,597 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $24 کمی سے $2,030 فی اونس ہو گیا۔ پودے لگائیں، ملک کو سرسبز و شاداب بنائیں، آلودگی کو بھگائیں۔ آپ بھی شجرکاری مہم کا حصہ بنیں۔ اپنی تصویر یا فوٹیج 92 نیوز کو واٹس ایپ کریں اور دنیا کو دکھائیں۔ حکومت نے بھی ٹائیگر فورس ایپ میں جیو ٹیگنگ کی سہولت اور گرین سیلفی فیچر متعارف کرا دیا۔ اور جشن آزادی شایان شان طریقے سے منانے کی تیاریاں، کہیں قومی پرچم لہرانے لگے اور کہیں جھنڈیاں۔ آرائشی اشیاء کے سٹال سے سج گئے بازار، کوئی بیجز اور کوئی سبز ملبوسات کا طلبگار۔ کشمیر کے پرچم اور بیجز کی خریداری میں بھی شہریوں کی دلچسپیاں دیدنی۔ میجر پبلک گیدرنگ اور جو سکولز ہیں اس کے علاوہ تمام چیزیں اپنی نارمل روٹین پہ آ گئی ہیں، تو اس کے لیے میں اپنی پوری حکومت کو اور اپنی تمام ایڈمنسٹریشن کو اور اپنی تمام جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں جنہوں نے ان کے اندر رول پلے کیا، اور ہمارے تمام ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، ان کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج سے پورے پنجاب میں سرگرمیاں کھل گئی ہیں، سکولز کے علاوہ تمام چیزیں معمول پر آ گئی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے خراج تحسین پیش کیا اس تمام سٹاف کو جنہوں نے کورونا کے دوران جو لوگ ہیں ان کی خدمت کی۔ اس میں پیرامیڈیکل سٹاف، ڈاکٹرز، نرسز وغیرہ آتے ہیں۔ انہوں نے تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور جو کابینٹ کمیٹی ہے وہ ریگولرلی اس کے اوپر میٹنگ کرے گی اور تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر وہ خود جائے گی اور وہاں تمام جو سچویشن ہے اس کو مانیٹر کریں گے، اور محرم ڈے کے اوپر بھی پوری مانیٹرنگ ہوگی۔ اور اس کے لیے ہم نے آرمی اور رینجرز کی بھی ریکوزیشن ہم کر رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ بھرپور طریقے کے ساتھ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ پرفارم کریں گے اور اس کا انشاءاللہ اچھا رزلٹ نکلے گا۔ سی ایم صاحب یہ رہنمائی فرمائیں کہ اتنی اچھی پرفارمنس کے باوجود کچھ عرصے بعد آپ کی تبدیلی کی خبریں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، کوئی آپ کی آستین کے اندر اپنے کوئی چھپے ہوئے سانپ ہیں، یہ فون ہے جو اس طرح کی خبریں پھیلاتا ہے؟ دیکھیں آج تو میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، اس کے اوپر میٹنگ کرے گی اور تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر اب خود جائے گی اور وہاں تمام جو سچویشن ہے اس کو مانیٹر کریں گے، اور محرم ڈے کے اوپر بھی پوری مانیٹرنگ ہوگی۔ اور اس کے لیے ہم نے آرمی اور رینجرز کی بھی ریکوزیشن ہم کر رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ بھرپور طریقے کے ساتھ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ پرفارم کریں گے اور اس کا انشاءاللہ اچھا رزلٹ نکلے گا۔